نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسم کی پانچویں تقسیم جمود و اشتقاق کے اعتبار سے، یا پھر بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے مادہ کے اعتبار سے، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اصل کے اعتبار سے۔ جمود و اشتقاق کے اعتبار سے، مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، مادہ کے اعتبار سے یا اصل کے اعتبار سے، چاروں طرح کی عبارت سے مراد جامد، مصدر اور مشتق ہیں۔ تین قسمیں بنتی ہیں اس اعتبار سے، نمبر ایک جامد، نمبر دو مصدر، نمبر تین مشتق۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا۔ اس سے مراد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے، اسے کہتے ہیں جامد۔ جیسے رجل، فرس۔ نمبر دو مصدر۔ مصدر کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ اس سے مراد وہ اسم جس سے افعال اور اسماء مشتقات نکلیں، جیسے ضرب مصدر ہے، اس سے ضارب۔ راجح قول کے مطابق افعال اور اسماء مشتقات کی جو اصل ہے وہ مصدر ہے، یعنی کہ جتنے بھی افعال ہیں یا اسماء مشتقات ہیں وہ مصدر سے بنتے ہیں۔ دوسری تعریف اس کی، ہوا اسم یدل علی حدث مجرد عن الزمان، ہوا اسم یدل علی حدث مجرد عن الزمان۔ مصدر سے مراد وہ اسم ہے جو زمانہ سے خالی کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں مصدر۔ اب ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے، صرف صغیر کے اندر مصدر دو دفعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ دو دفعہ۔ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا، یہ مصدر ہے۔ ضربا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ دو دفعہ کیوں ذکر کیا؟ پہلی دفعہ جو مصدر کا ذکر ہوا ہے وہ مصدر ہے معروف، کیا ہے؟ اب دوسری دفعہ جو ذکر ہوا ہے وہ مصدر ہے مجہول۔ اگرچہ لکھنے کے اندر یا پڑھنے میں ان کی شکل کیا ہے، حیت، کیفیت ایک ہے، لیکن پہلی دفعہ جو مصدر مراد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف صغیر کے اندر معروف اور دوسری جگہ مصدر مجہول ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے مصدر کی ہم دو قسمیں بنا لیں گے، مصدر معروف اور مصدر مجہول۔ لفظی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن معنی کے اندر ہم فرق کر لیں گے، معروف والا معنی کر لیں یا مجہول والا معنی، یہ معنوی طور پر ان کے اندر فرق کیا جائے گا۔ تیسری جو قسم ہے اسم کی وہ ہے مشتق۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے نکالا ہوا۔ کیا کیا ہوا؟ نکالا ہوا۔ تو اس کی پہلی تعریف تو یہ ہو سکتی ہے، مشتق سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جائے، وہ جو مصدر سے بنا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشتق کہتے ہیں۔ یا دوسری تعریف اس کی یہ بھی کی جا سکتی ہے، مشتق سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے اس طرح نکلے، اس طرح بنایا جائے کہ اس کے اندر مصدر کے معنی اور حروف باقی رہ جائیں، یعنی کہ مصدر والا معنی بھی ہو اور حروف بھی مصدر والے ہوں، صرف
اس کی جو ہے نا شکل چینج کی جائے، نئی شکل بنائی جائے. جیسے ضارب، یہ مشتق ہے، کس سے؟ مصدر سے، یہ ضرب سے بنا ہے. تو ضارب کے اندر مصدر کے حروف ضاد رابع موجود ہیں، اور اسی طرح مصدر کا معنی کیا تھا؟ مارنا. تو یہاں پر مارنے کا معنی بھی موجود ہے، ضارب کا معنی بنتا ہے مارنے والا. اور تیسری تعریف اس کی یہ بھی کی جا سکتی ہے مشتق کی، ہوا ما اخذ عن غیرہ. مشتق سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے غیر سے بنایا جائے. غیر سے مراد مصدر ہے، یعنی کہ مصدر سے بنایا جائے. آگے اس میں مشتق کی جو ہے نا 6 قسمیں بنتی ہیں، بعض کے نزدیک 7 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 اسم اعلی، نمبر 5 اسم ظرف، نمبر 6 صفت مشبہ. یہ جو ہے نا اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں. 7ویں قسم اسم مبالغہ، بعض نے کہا اس کی قسم اسم مبالغہ بھی ہے. اچھا، جو 6 قسمیں مانتے ہیں 7ویں کو نکال دیتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اسم مبالغہ اسم فاعل یا صفت مشبہ کے اندر شامل ہے. اس کی آگے جا کر میں وضاحت کروں گا. اس میں مشتق کی جو 7 یا 6 قسمیں ہیں، ان کو اسماء مشتقات بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء مشتقات یا اسماء مشتقہ. اب ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم فاعل. فاعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا. کیا معنی ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. اس سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہو، جس سے فعل واقع ہو. نمبر 2 اس کا دوسرا جز تعریف کا جو ہے، یا جس کے ساتھ فعل قائم ہو. اس میں فاعل سے مراد وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا ہو، کام ہوا ہو، یا پھر جس کے ساتھ فعل قائم ہو. جیسے ضارب، وہ شخص جس سے ضرب صادر ہوئی ہے، جس سے ضرب صادر ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے، یعنی کہ جس نے مارا ہے اس کو کہتے ہیں ضارب، مارنے والا. اور عالم، وہ شخص جس کے ساتھ علم قائم ہے، اسے کہتے ہیں اسم فاعل. اسم فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم فاعل 2 طرح سے بنایا جاتا ہے، ثلاثی مجرد سے بھی اور ثلاثی غیر ثلاثی سے بھی. غیر ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے اسم فاعل، اور ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے. ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کا صیغہ جو ہے واحد مذکر فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور واحد مؤنث جو ہے فاعلتن کے وزن پر آتا ہے. اور ان سے اگر ہم نے تثنیہ اور جمع والا معنی مراد لینا ہو تو فاعل اور فاعلتن کے ساتھ جو ہے نا تثنیہ اور جمع والی علامات لگا کر مذکر اور مؤنث کا مفہوم لیا جا سکتا ہے. اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مضارع معروف سے علامات مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں. غیر ثلاثی مجرد سے اگر اسم فاعل بنانا ہو تو مضارع معروف سے علامات مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں، اور آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیں، آخر میں تنوین لگا دیں. کسرہ دے دیں آخر سے پہلے حرف کو، آخر میں تنوین لگا دیں. جیسے یجتنبو سے مجتنبن، یجتنبو سے مجتنبن. یہاں پر یجتنبو کی اندر جو ہے ہم نے یا علامت مضارع کو دور کر کے میم مضموم لگا دی شروع میں، اور با سے پہلے والا جو آخری حرف تھا اس کے اوپر ویسے زیر ہے، کسرہ ہے. اگر زیر نہ ہوتی تو زبر ہوتی تو پھر کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے، اور آخر میں تنوین لگا دی تو یہ کیا بن جائے گا؟ غیر ثلاثی سے اسم
فاعل بن جائے گا۔ اس کی گردان فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات۔ اس کے بارے میں ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سے مخاطب کا، غائب کا یا متکلم کا مفہوم لینا ہو تو اس وقت ان کے شروع میں، یعنی کہ ضاربن، ضاربانی، ضاربونا کے شروع میں اگر ہم ان سے غائب والا مفہوم لینا چاہتے ہیں تو غائب کی ضمیر لگا دیں شروع میں۔ ہوا ضاربن، وہ جو مارنے والا کیا ہے، وہ مارنے والا ہے، وہ کیا ہے، ہوا ضاربن، وہ مارنے والا ہے۔ اگر ہم اس سے جو ہے نا حاضر کا مفہوم لینا چاہتے ہیں، انت ضارب، تو مارنے والا ہے، انا ضارب، میں مارنے والا ہوں، یعنی کہ مفہوم اگر لینا ہے غائب کا تو غائب کی ضمیریں لگا دیں، اگر مؤنث کا لینا ہے تو مؤنث کی ضمیریں لگا دیں، مذکر کا مفہوم لینا ہے تو مذکر کی ضمیریں لگا دیں، اگر تثنیہ کا جو ہے اپنا حاضر کا اگر مفہوم لینا ہے تو حاضر کی ضمیریں لگائیں، حاضر مؤنث کا لینا ہے تو مؤنث کی، مذکر کا تو مذکر کی، اگر متکلم کا مفہوم لینا ہو تو متکلم کی ضمیر لگا کر اس کے شروع میں واحد تثنیہ جمع کا فرق اسی طرح کیا جائے گا۔ دوسری قسم ہے اسم مفعول۔ اسماء مشتقہ میں سے کیا ہے، اسم مفعول ہے۔ اس سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق جو اس ذات کو بتائے، دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو، جیسے مضروب، یہ اس ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کے اوپر ضرب واقع ہوئی ہے، جسے مار پڑی ہے۔ تو اسم مفعول بنانے کا طریقہ بھی دو طرح سے ہے، ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد سے۔ اگر ہم ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانا چاہتے ہیں تو اسم مفعول کا صیغہ واحد مذکر مفعول ان کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کا صیغہ واحد مذکر جو ہے وہ مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، اور اسی طرح واحد مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ مفعولۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے مضروب اور مضروبۃ۔ اگر ہم نے غیر ثلاثی مجرد سے بنانا ہو اسم مفعول تو غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے، فعل مضارع مجہول سے، فعل مضارع مجہول سے علامات مضارع کو دور کر کے شروع میں میم مضموم لگا دیں۔ یہاں پر بھی کیا کر دیں، شروع میں میم مضموم لگا دیں اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں، جیسے یکرمو، یہ مضارع مجہول ہے، یا کو حذف کر کے شروع میں میم مضموم لگا دی اور آخر میں تنوین بڑھا دی تو مکرمن ہو جائے گا۔ یہ اسم مفعول غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ ہے۔ گردان اس کی مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ اب جو ہے یہاں پر بھی اگر تثنیہ اور جمع کا ہم نے مفہوم لینا ہو تو ان کے شروع میں تثنیہ جمع والی علامات لگا دیں گے۔ اگر غیب اور حاضر کا مفہوم لینا ہو متکلم کا تو غیب کی ضمیریں حاضر کی یا متکلم کی ضمیریں لگا دیں۔ مذکر کا مفہوم ہے تو مذکر کی ضمیریں، مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیریں لگا دیں گے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل، اس سے مراد وہ اسم مشتق ہوتا ہے جس میں دوسرے کی نسبت مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے۔ اس سے مراد اسم تفضیل سے وہ اسم مشتق جس میں مصدری معنی کی دوسرے کی نسبت زیادتی پائی جائے، جیسے اس کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مفضل، ایک ہوتا ہے مفضل علیہ۔ جس کے اندر زیادتی پائی جائے اسے کہتے ہیں مفضل، جس کے مقابلے میں زیادتی پائی جائے اسے کہتے ہیں مفضل علیہ۔ جس کے اندر زیادتی پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں، مفضل، اور جس کے مقابلے میں پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں، مفضل علیہ۔ یا اس کو سمجھنے کے لیے دوسرے انداز میں یوں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ دو بندے ہیں،
اس کے اندر دونوں چیزیں، دونوں بندوں کے اندر جو ہے نا کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ دو عالم ہیں، کیا ہیں؟ دو عالم ہیں، ایک دوسرے کی بنسبت زیادہ علم والا ہے، یعنی کہ صفت علم دونوں میں ہے، لیکن ایک میں کم ہے ایک میں زیادہ ہے۔ جس میں زیادہ ہے اسے کہیں گے مفضل، اور جس میں کم ہے اسے کیا کہیں گے؟ مفضل علیہ۔ جیسے زید اعلم من امر، زید کیا ہے؟ امر کی نسبت زیادہ علم والا ہے۔ اس مثال کے اندر زید مفضل علیہ ہے، اور امر جو زید جو ہے مفضل ہے، اور امر جو ہے مفضل علیہ بن جائے گا۔ زید زیادہ علم والا ہے کس کی بنسبت؟ امر کی بنسبت۔ زید مفضل اور امر جو ہے مفضل علیہ ہے۔ اسم تفضیل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم تفضیل واحد مذکر جو ہے افعلوا کے وزن پر آتا ہے، اور واحد مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے۔ یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے اسم تفضیل نہیں آتا۔ اس کی گردان افعلوا، افعلانی، افعلون، افاعل، اور اسی طرح فعلا، فعلیان، فعلیات، فعل و فعیلا۔ چوتھی قسم ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو، جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو۔ دوسرے الفاظ کے اندر جس سے ہم کوئی کام کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اسم اعلیٰ ثلاثی مجرد سے اس کے تین اوزان آتے ہیں، اور تینوں اوزان کیا ہیں؟ قیاسی ہیں۔ جیسے مفعل، منجل، یہ درانتی کو کہتے ہیں۔ دوسرا وزن ہے مفعلۃ، مروحۃ، پنکھا، مفعال، مزراب، ہتھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ پہلے دونوں اوزان کی جو جمع ہے مفاعل کے وزن پر آتی ہے، اور جو تیسرا وزن ہے مفعال، اس کی جمع جو ہے وہ مفاعیل کے وزن پر آتی ہے۔ یہ اسم اعلیٰ کی تعریف اور اس کے اوزان، ان میں تذکیر اور تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کی گردان مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، اور مفعال، مفعلان، مفاعیل۔ پانچویں قسم ہے اسماء مشتقہ کی اسم ظرف۔ اسم ظرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم مشتق ہے جو اس وقت یا جگہ پر دلالت کرے جس میں کوئی کام واقع ہوا ہو، جس کے اندر کوئی فعل یا کام واقع ہوا ہے، جو اسم اس وقت یا جگہ پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مشتق کہتے ہیں۔ اسم ظرف کہا جاتا ہے مشتق کی قسم۔ اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے، ثلاثی مجرد سے دو وزن آتے ہیں اس کے، جیسے مفعل، نمبر دو مفعل، مفعل اور مفعل۔ اور جو اسم ظرف ہے غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اسم ظرف اور اسم مفعول، جو اسم مفعول کا وزن ہے غیر ثلاثی مجرد کے اندر، وہی جو ہے نا اسم ظرف کا وزن ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ دونوں کا ایک ہی وزن ہے۔ جیسے جو ہے نا یجتانب سے مجتانب اسم فاعل کے لیے اور مجتنب، اور اسی طرح یکرم سے مکرم، وہی مکرم اسم مفعول بھی ہے، اور مکرم، مکرمانی، مکرمات اسم ظرف بھی ہے۔ اب اس کی گردان مفعل، مفعلان، مفاعل، اور دوسرا وزن مفعل، مفعلان، مفاعل۔ اسم ظرف کے کچھ مشہور اوزان بھی ہیں، 12 ہیں، 12 مشہور اوزان ہیں۔ نمبر 1 منسکن، قربان گاہ۔ نمبر 2 مجزر، اونٹ کا مذبح خانہ۔ نمبر 3 منبتن، اگنے کی جگہ۔ نمبر 4 مطلع، طلوع ہونے کی جگہ۔ مشرقن، سورج نکلنے کی جگہ۔ مغرب، سورج غروب ہونے کی جگہ۔ یہ سارے اسم ظرف کے اوزان ہیں۔ مسکتن، گرنے کی جگہ۔ مسکن،
رہائش گاہ، جو ہے نا مرفقن کوہنی رکھنے کی جگہ، اور مسجد عبادت گاہ کو کہتے ہیں، مفرقن مانگ نکالنے کی جگہ، اور اسی طرح منخرن نتنا۔ یہ اس کے 12 اوزان ہیں مشہور۔ چھٹی قسم ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو فعل لازم سے بنے۔ کس سے بنے؟ فعل لازم سے، اور اس کے اندر مصدری معنی بطور دوام، دوام کا معنی ہے ہمیشہ، مصدری معنی جو ہے ہمیشہ کے لیے پایا جائے یا کافی دیر کے لیے پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہ۔ تو صفت مشبہ کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ صفت مشبہ جو ہے اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، مستقل طور پر کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ کچھ جو ہے نا عمومی طور پر الفاظ صفت مشبہ کے لیے فرق کرنے کے لیے انہوں نے مقرر کی ہیں۔ اگر پہلا اصول جو ہے، پہلا قاعدہ صفت مشبہ کے بارے میں وہ یہ ہے، اگر ماضی مضموم العین سے، اگر ماضی مضموم العین ہے جس سے ہم صفت مشبہ بنانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کا ماضی چیک کیا، اس کے اندر جو ہے نا ماضی کے اندر اس کا جو عین کلمہ تھا وہ کیا ہے؟ مضموم العین ہے، مضموم ہے، پیش ہے، تو اس سے مذکر صفت مشبہ فعیل ان کے وزن پر آتا ہے، اس سے جو صفت مشبہ مذکر ہے فعیل ان کے وزن پر، اور ماضی مضموم العین سے صفت مشبہ مؤنث فعیلت ان کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے کاروما، کاروما کون سا ہے؟ ماضی مضموم العین ہے، اس کا عین کلمہ مضموم ہے، اس سے واحد مذکر جو ہے نا مذکر کا صیغہ کریمن اور مؤنث کا صیغہ کریمتن کے وزن پر آئے گا۔ دوسرا اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے، اگر ہم نے دیکھا ماضی کیا ہے؟ مفتوح العین ہے، پیچھے تھا مضموم العین، جس سے ہم صفت مشبہ بنانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کی ماضی کو چیک کیا، وہ تھا ماضی مفتوح العین، یعنی کہ اس کے عین کلمہ کے اوپر کیا تھا؟ فتح تھا، تو اس سے مذکر کا جو وزن ہے فعلا، صفت مشبہ فعلا کے وزن پر آئے گی، اور مؤنث فعیلتن کے وزن پر آئے گی، فعلا، اور بلکہ اس کی جو مؤنث ہے وہ فعلتن کے وزن پر آئے گی، فعیلتن پیچھے تھا اور یہاں پر کیا آئے گی؟ فعلتن کے وزن پر۔ جیسے جالسا سے جالسن، جالسا ماضی مفتوح العین ہے، اور اس سے مذکر کے لیے جالسن اور مؤنث کے لیے فعلتن جالستن آئے گی۔ تیسرا جو اس کے بارے میں اصول ہے، اگر جس سے ہم صفت مشبہ بنانا چاہتے ہیں وہ ہے ماضی مکسور العین، یعنی کہ اس کا عین کلمہ مکسور ہے، کسرہ ہے، تو اس کے لیے مذکر کے لیے 3 وزن آتے ہیں، نمبر 1 فاعل، نمبر 2 افعال، نمبر 3 فعلان۔ مؤنث کے لیے بھی 3 آتے ہیں، فاعلتن، فعلاء، اور اسی طرح فعلا۔ جیسے فارحہ سے فارحن، افرحن، فارحہ ماضی مکسور العین ہے، فارحن، افرحن، اور اسی طرح فرحان، اور مؤنث کے لیے فارحتن، فرحاء اور فرحا۔ اور صفت مشبہ اگر ہم ان الفاظ سے یا ان ابواب سے بنانا چاہتے ہیں جن کے اندر خوشی یا غمی کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس سے مذکر کے لیے فاعل اور مؤنث کے لیے فاعلتن آتا ہے۔ جیسے حازینہ سے حازن، غمگین مرد، اور حازنتن غمگین عورت، کیونکہ ان الفاظ کے اندر غم کا معنی ہے، اس سے صفت مشبہ بنانے کے لیے فاعل اور فاعلتن کا وزن ہے۔ جب فعل کے اندر رنگ عیب کے معنی پائے جائیں تو اس وقت صفت مشبہ مذکر کا صیغہ جو ہے افعل کے وزن پر آتا ہے، اور مؤنث کے لیے فعلاء آتا ہے۔ جیسے حامرہ سے احمر، اور سرخ رنگ کا مرد، اور حمراء سرخ رنگ والی عورت، آرجہ سے اعرج لنگڑا مرد، ارجاء لنگڑی عورت۔ اگر اس فعل سے ہم
صفت مشبہ بنانا چاہتے ہیں جو بھوک پیاس یا اس کے برعکس کسی معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس وقت صفت مشبہ مذکر کا صیغہ جو ہے فعلان کے وزن پر اور مؤنث کے لیے فعل آتی ہے، جیسے شابیہ سے شبعان، سیر شدہ مرد، رجع یا مرد کیا، اور شبع سیر شدہ عورت۔ اور کبھی کبھی صفت مشبہ کے صیغہ کے فعل میں، جس سے ہم صفت مشبہ بنانا چاہتے ہیں جس فعل سے، اس کے اندر جو ہے نا یا وہ یا الف کا اضافہ کر دیں تو اس وقت بھی صفت مشبہ بن جاتی ہے، جیسے شارفہ سے شریف، یہاں پر یا کا اضافہ ہے، اور وقرا سے وقور، واو کا اضافہ ہے، اور اسی طرح شجاع سے شجاع، یہاں پر الف کا اضافہ ہے۔ یہ تھی جو ہے نا اسماء مشتقہ کی 6 قسمیں اور ان کا مختصر تعارف۔ اب جو اسماء مشتقہ کے اندر 7ویں قسم اسم مبالغہ کو بناتے ہیں، تو اس میں مبالغہ وہ اسم مشتق ہے، بعض نے اس کی یہ تعریف کی ہے جب فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے تو اسے اس میں مبالغہ کہا جاتا ہے۔ کیا کیا ہے اس کی تعریف؟ فاعل کے اندر اگر مصدری معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ اس میں مبالغہ۔ تو بعض نے اسی بنا پر اس کو اسم فاعل کے ساتھ ملایا ہے اور صفت مشبہ کے ساتھ ملایا ہے، جیسے ضراب، ایک ہوتا ہے ضارب مارنے والا، ایک کیا ہے؟ مارنے والا، ایک ہے ضراب بہت مارنے والا، زیادہ مارنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں اسی اعتبار سے جو ہے نا اس میں مبالغہ کو اسم فاعل یا صفت مشبہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔